بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتا ہوں میں اپنے یوٹیوب چینل جہانگیر کولی پر۔ ہم نے ایک کاوش شروع کی ہے، دینیات پرائمری کورس اردو فرسٹ ایئر کی پارٹ نمبر 1 میں نے انٹروڈکشن بتایا تھا۔ اب آج آتے ہیں سبق پر۔ تو اس میں مخاطب بچوں سے ہوں گا، کیونکہ بچوں کو پڑھانے کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو یہ ہے کتاب دینیات۔ آتے ہیں ہم سبق پر۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے قاعدہ۔ جس کتاب میں قرآن پڑھنے کے طریقے بتائے جائیں اس کو قاعدہ کہتے ہیں۔ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جس کو قیامت تک تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا گیا ہے، اور قرآن کو دونوں جہاں کی زندگی کی کامیابی اور ناکامی کا معیار بنایا گیا ہے۔ جس کی زندگی قرآن سے ملتی ہوگی اللہ اس کو دونوں جہاں میں کامیاب کریں گے، اور جس کی زندگی قرآن سے دور ہوگی اللہ اس کو ناکام کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن کا نمونہ تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اخلاق کیا تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن تھی۔ بس قرآن کو سیکھنا، اس کو پڑھنا، اس پر عمل کرنا اور اس کی محنت کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے، اور ایسا ہی مسلمان اللہ کی نگاہ میں خوش نصیب انسان ہے۔ تو ہم آتے ہیں سبق نمبر 1 پر، جس میں ہے حروف کی پہچان۔ تو ہم پڑھیں گے یہاں پر الف سے سا تک آج حروف تہجی عربی کے۔ میرے ساتھ دہرائیں گے آپ، بچے ویڈیو دیکھ رہے ہیں، بچے میرے ساتھ دہرائیں گے۔ الف، 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 با، 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 تا، 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 ثا، ثا، ثا۔ تو یہ تھا آج کا قرآن کے قاعدہ کا سبق۔ الف، با، تا، ثا۔ دیکھیے آگے، تا، ثا، با، ثا، با، تا، الف، با، تا، ثا۔ اب بڑھیں گے آگے۔ دعا و سنت۔ اللہ سے مانگنے کو دعا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو سنت کہتے ہیں۔ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری امت میں بگاڑ کے وقت میری سنت کو مضبوطی سے پکڑا تو اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے کامل نمونہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اسی زندگی پر دنیا میں چین و سکون اور امن والی زندگی اور عزت کے وعدے ہیں، اور یہی زندگی اللہ کو پیاری ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ نے کہلوایا، پیارے پیغمبر کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس محبت کے سچا ہونے کی دلیل یہ ہے کہ تم میری اتباع کرو، میری جیسی زندگی گزارو، تو اللہ بھی تمہیں محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو سیکھنا و جاننا ضروری ہے۔ کس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت ہے، اور کس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعائیں پڑھیں، ان تمام کو سیکھنا
اور ان پر عمل کرنا بہت ضروری ہے، اور سنت پر عمل کا بہت بڑا درجہ ہے۔ تو پڑھتے ہیں آج کا سبق نمبر 1، کھانے سے پہلے کی دعا۔ بسم اللہ، میرے ساتھ بچے دہرائیں گے، بسم اللہ، بسم اللہ۔ ترجمہ ہے میں نے اللہ کے نام سے کھانا شروع کیا۔ بڑھیں گے آگے عقائد و مسائل پر۔ عقائد، آدمی جن باتوں پر دل سے یقین رکھتا ہے ان کو عقائد کہتے ہیں۔ حدیث، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ ایک شخص نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ مجھے بتلائیے ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو، اس کے فرشتوں کو، اس کی کتابوں کو، اس کے رسولوں کو اور قیامت کے دن کو حق جانو، حق مانو، اور ہر اچھی بری تقدیر کو بھی حق جانو، حق مانو۔ اسلام میں کچھ چیزوں کا تعلق صرف دل اور زبان سے ہے جس کو عقیدہ کہتے ہیں، اور کچھ چیزوں کا تعلق دل کے علاوہ ظاہر جسم اور بدن کے ساتھ ہے جس کو عمل کہا جاتا ہے۔ بس قرآن و حدیث سے عقیدہ کے متعلق جو چیزیں ثابت ہیں ان کو پورے طور پر ماننا ضروری ہے، ان میں ذرا بھی کمی زیادتی کرنا جائز نہیں ہے۔ جیسے اللہ کو ایک ماننا، کسی کو اس کا شریک و ساجی نہ ماننا، اس کو ایسا ہی ماننا جیسا وہ ہے اپنی ذات و صفات میں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، فرشتوں کو ماننا، تمام پیغمبروں اور رسولوں کو ماننا، تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں کو ماننا، قبر حشر کو، جنت و جہنم کو ماننا، اور دل کے یقین کے ساتھ ماننا۔ اس لیے کہ عقیدہ انسانی زندگی میں وہ بنیادی چیز ہے جس پر پورے دین کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ جس کا عقیدہ جتنا صحیح اور مضبوط ہوگا اس کا دین بھی اتنا ہی مضبوط، اور جس کا عقیدہ جتنا کمزور اس کا دین بھی اتنا ہی کمزور۔ لہٰذا عقیدے کو صحیح کرنا اور دل کی یقین کو مضبوط بنانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، تاکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین آسانی کے ساتھ زندگی میں آ سکے۔ تو آتے ہیں سبق نمبر 1 پر۔ اس میں ہم پڑھیں گے کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی کہ یہاں پہ ہا کو ہم ساکن کر دیں گے، یعنی زیر کو ہٹا کے جزم لگا دیں گے۔ ترجمہ اس کا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بڑھیں گے آگے۔ الاسماء الحسنى، اللہ کے ناموں کو اسماء الحسنى کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ ترجمہ، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، تم ان ناموں سے اسے پکارو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کے 99 نام ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کو یاد کرے گا جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ نے ہم کو اور تمام کائنات کے نظام کو بنایا۔ اللہ بڑی طاقت والا ہے، اللہ اس کا ذاتی نام ہے، اور اللہ کے صفاتی نام 99 ہیں۔ اللہ کے ان ناموں میں بھی زبردست طاقت و تاثیر ہے، اور ان کو یاد کرنے کے بڑے فضائل ہیں، اور اللہ کے نام پڑھ کر مانگی جانے والی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ پڑھتے ہیں ہم سبق نمبر 1۔ الرحمن،
الرحمن الرحمن الرحیم 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 هو الله الذي لا إله إلا هو هو الله الذي لا إله إلا هو هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. پاز کر کے دوبارہ اس کو پڑھ لیں گے، دہرا لیں گے تاکہ یاد ہو جائے. اس کے بعد ہے اسلامی معلومات. دین کی باتیں جان لینے کو اسلامی معلومات کہتے ہیں. حدیث ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تم یا تو عالم بنو یا طالب علم بنو، یا علم توجہ سے سننے والے بنو یا علم سے اور علم والوں سے محبت کرنے والے بنو. ان چار کے علاوہ پانچویں قسم کے نہ بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. پانچویں قسم یہ ہے کہ تم علم اور علم والوں سے دشمنی اور نفرت کرو. دین کی باتوں کو سیکھنا ضروری ہے اور اس کے بہت فضائل ہیں. جو شخص علم دین سیکھتا ہے اللہ کے یہاں اس کا بڑا مقام ہے. ساری مخلوق علم دین سیکھنے والوں کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں. فرشتے علم سیکھنے والوں کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں. آتے ہیں ہم اسلامی تربیت کے سبق نمبر 1 پر. سوال ہے تم کون ہو؟ جواب ہے مسلمان. سوال ہے تمہارا مذہب کیا ہے؟ جواب اسلام. سوال اسلام کیا سکھاتا ہے؟ جواب اسلام سکھاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں. سوال اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ جو ابھی ہم نے پڑھا. جواب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سوال تم کو اور چاند، سورج، زمین و آسمان سب چیزوں کو کس نے پیدا کیا؟ جواب اللہ نے. سوال پوری کائنات کو اللہ نے کیسے پیدا کیا؟ جواب اپنی قدرت اور حکمت سے. اس کے بعد ہے بیان. دین کی بات لوگوں کے سامنے پیش کرنے کو بیان کہتے ہیں. قرآن کہتا ہے خلق الانسان علمہ البیان. اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا، اسے بیان سکھایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے. دین کی بات دوسروں کے سامنے پیش کرنا اور پہنچانا یہ بھی اس امت کا فریضہ ہے اور اس کا بڑا ذریعہ بیان و نصیحت ہے. لہٰذا بیان کی اور بولنے کی مشق کرنا چاہیے تاکہ دین کو امت تک پہنچا سکیں. لیکن یہ سارے کام اللہ کی مدد اور توفیق سے ہوتے ہیں. لہٰذا ہر کام میں اللہ سے توفیق مانگنا چاہیے. بس دعا کا طریقہ سیکھنا چاہیے اور اللہ سے خوب مانگنا چاہیے. تو یہاں پہ ہم بیان پڑھ لیتے ہیں. بیان نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم کو مسلمان بنایا اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور سب سے پیارا اور آسان دین ہم کو دیا جس کے ذریعہ ہم اپنی پوری زندگی اللہ کے حکموں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر گزار سکتے ہیں. اور اگر ہم دین پر چلیں گے تو اس کا بدلہ میں ہم کو دنیا کی اچھی زندگی اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ملے گی. اللہ ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد دعا.
ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل منا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ترجمہ پڑھیں گے. اے ہمارے رب، ہم کو دنیا میں اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا. اے میرے رب، میرے والدین پر رحم فرما جیسے ان لوگوں نے بچپن میں میری پرورش کی. اے ہمارے رب، آپ ہماری دعا ضرور قبول فرمائیے، بے شک آپ ہی سننے والے جاننے والے ہیں. اب آخر میں آتے ہیں زبان پر، اردو زبان پر. ہندوستان میں مسلمانوں کی عام زبان کو اردو کہتے ہیں. زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ بعض لوگوں کو سریانی زبان میں خطوط لکھنے پڑتے ہیں، تم سریانی زبان سیکھ لو. زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 17 دن میں سریانی زبان سیکھ لی. مسلمانوں کی اصل زبان عربی ہے. ہر مسلمان کو اس پر قابو ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ قرآن کی اور جنت کی زبان ہے. اس کے علاوہ مادری زبان اور دوسری زبانیں بھی دین کی ضرورت کے لیے سیکھنا چاہیے اور اس میں مہارت حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہر زبان میں ہم دین کی خدمت کر سکیں. اردو چونکہ ہماری قومی زبان ہے اور دین کا بہت بڑا ذخیرہ اردو زبان میں موجود ہے، اس لیے اردو میں مہارت حاصل کرنی چاہیے. اب پڑھتے ہیں اردو کا پہلا سبق. حروف کی شناخت. الف بے، عربی میں ہم نے اس کو پڑھا تھا با، اردو میں پڑھتے ہیں بے. الف سے اللہ، الف سے اللہ، الف سے ایمان، بے سے بندہ، بندہ، بے سے برکت. پیارے ناظرین اور پیارے بچوں، میں نے کہا تھا یہ ویڈیو میں بچوں کے لیے بنا رہا ہوں، اس لیے بچوں سے مخاطب ہوں. یہ تھی میری آج کی ویڈیو سبق نمبر 1 والی. اس میں انٹروڈکشن یا سبق کے کچھ تمہیدی سبق بھی جو ہے وہ بھی دہرانا پڑا، جس کی وجہ سے ویڈیو لمبی ہو گئی. اب کل انشاءاللہ ان چیزوں کو دہرایا نہیں جائے گا، سیدھے جو سبق ہیں انہی کو پڑھایا جائے گا. امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو جو ہے آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی. اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل جہانگیر کولی سبسکرائب نہیں کیا ہے، آپ نئے ہو تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور یہ بیل والا بٹن جو ہے یہ دبا دیں. اگر آپ کو پسند آئے تو یہ انگوٹھے والے یہ جو بٹن ہے یہ دبا دیں. اگر آپ کو ویڈیو پسند نہ آئے تو ڈس لائک والا بٹن دبا دیں. اگر آپ چاہیں کہ یہ ویڈیو دوسروں کے پاس جائے تو آپ شیئر والے بٹن دبا کے آگے آپ کیسے شیئر کریں گے وہاں سے شیئر کر دیں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.